حیات انسان ہے، قرآن ہمارا رہبر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، قرآن کریم اللہ رب العزت کی نازل کردہ وہ کتاب ہے جس کی حفاظت خود رب ذوالجلال نے اٹھائی ہے۔ سورہ حجر کی آیت نمبر 9 میں اللہ رب العزت کا ارشاد گرامی ہے، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے ہی قرآن کو اتارا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ قرآن کریم اللہ کی نازل کردہ وہ کتاب ہے جو سراسر ہدایت کا ذریعہ ہے۔ جو شخص بھی اس کو اپنے لیے ہدایت کا ذریعہ سمجھ کر اس کے احکامات پر عمل پیرا ہوگا، وہ دنیا میں بھی کامیاب ہوگا اور آخرت کی کامیابی بھی اس کی یقینی ہے۔ اللہ رب العزت سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 9 میں فرماتے ہیں، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن رہنمائی کرتا ہے اس راستے کی طرف جو بالکل سیدھا ہے۔ اسی سلسلے میں ہم قرآن کریم کی ترتیب کے مطابق، چونکہ قرآن کریم 30 سپاروں پر مشتمل ہے، ہر سپارے کے اعتبار سے ہم کوشش کریں گے کہ ایک ایک پروگرام پیش کیا جائے۔ ہر پروگرام کے اندر ایک سپارے کے اہم مضامین، حالات، واقعات اور احکامات کو بیان کیا جا سکے، تاکہ ہمیں معلوم ہو سکے کہ قرآن کریم کا ہم سے کیا مطالبہ ہے، اللہ رب العزت ہم سے کیا چاہتے ہیں اور ہم کیوں کر کامیاب ہو سکتے ہیں اور کیسے کامیاب ہو سکتے ہیں۔ پہلے سپارے سے ہم ابتدا کرتے ہیں۔ قرآن کریم کی ابتدا اور قرآن کریم کا افتتاح سورہ فاتحہ سے ہے۔ سورہ فاتحہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی کے مطابق سب سے عظیم ترین سورت قرار دیا گیا ہے۔ اس سورت کے بہت سارے نام بھی ہیں، جیسا کہ اس سورت کو السبع المثانی بھی کہا جاتا ہے، القرآن العظیم بھی کہا جاتا ہے اور الشفاء کے نام سے بھی اس کو یاد کیا جاتا ہے۔ یہ سورت قرآن کریم کا خلاصہ ہے۔ اس کے بعد آنے والی سورت کا نام سورہ بقرہ ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے، پہلی سورت قرآن کریم میں جو مکہ کے اندر مکمل نازل ہوئی وہ سورہ فاتحہ ہے، اور مدینہ کے اندر جو سب سے پہلی سورت نازل ہوئی وہ سورہ بقرہ ہے۔ سورہ فاتحہ کو کیوں وہ عظیم حیثیت حاصل ہے جو کسی دوسری سورت کو حاصل نہیں؟ اہل علم نے اس کی مختلف وجوہات لکھی ہیں۔ ان میں سے ایک اہم وجہ یہ ہے کہ قرآن کریم کے اگر مضامین کو دیکھا جائے، دین اسلام کا اگر خلاصہ لیا جائے تو وہ 3 بنیادی چیزوں پر مشتمل ہے۔ نمبر 1 توحید، نمبر 2 رسالت اور نمبر 3 آخرت۔ جب ہم سورہ فاتحہ کی پہلی 2 آیات پڑھتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، یہ دونوں آیات توحید پر مشتمل ہیں۔ مالک یوم الدین، یہ آیت آخرت پر مشتمل ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ پھر توحید پر مشتمل ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین، یہاں تک کا مضمون رسالت پر مشتمل ہے۔ بعض اہل علم نے یہ نقطہ بھی لکھا ہے کہ یہاں 3 بڑے آسمانی مذاہب کو ماننے والوں کا تذکرہ ہے۔ سب سے پہلے ابتدا میں مسلمانوں کا تذکرہ ہے، اہدنا الصراط المستقیم، صراط مستقیم یعنی سیدھی راہ پر چلنے والے یقیناً مسلمان ہیں۔ اس کے بعد غیر المغضوب علیہم، اس کے اندر یہودیوں کی طرف اشارہ ہے جن کے ہاں اسلامی تعلیمات ہونے کے باوجود بھی اللہ رب العزت کے احکامات سے بغاوت کی، حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا، وقالت الیہود عزیر ابن اللہ۔ اور تیسری جو قوم بیان کی گئی اور جو تیسری تقسیم کی گئی وہ ولا الضالین، اس میں اشارہ ہے عیسائیوں کی طرف جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی والدہ حضرت مریم علیہ السلام کو بھی خدا کا درجہ دے دیا۔ تو غیر المغضوب علیہم سے یہودیوں کی طرف اشارہ اور ولا الضالین سے عیسائیوں کی طرف اشارہ کر دیا گیا۔ سورہ فاتحہ کے بعد قرآن کریم کی دوسری سورت سورۃ البقرہ ہے۔ سورۃ البقرہ اس لحاظ سے امتیازی حیثیت رکھتی ہے کہ مدینہ منورہ میں سب سے پہلے نازل ہونے والی سورت سورۃ البقرہ ہے۔ سورۃ البقرہ کی دوسری امتیازی حیثیت یہ ہے کہ قرآن کریم کی سب سے طویل ترین سورت ہے۔ اس کی ایک تیسری امتیازی حیثیت یہ بھی ہے کہ اس کے اندر قرآن کریم کی سب سے عظیم آیت یعنی آیت الکرسی بھی سورہ بقرہ کا ہی حصہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورت کے بہت سارے فضائل بیان کیے، جن میں سے ایک فضیلت یہ بیان کی گئی کہ جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے وہاں شرور اور اسی طرح جنات، جادو، ٹونے اور ان کے اثرات ختم ہو جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ کی ابتدا الف لام میم سے فرمائی۔ الف لام میم اور ان جیسے اور بہت ساری سورتوں کی ابتدا جیسے کاف ہا یا عین صاد
یاسین، ان حروف کو حروف مقطعات کہا جاتا ہے۔ ان حروف کو حروف مقطعات اس لیے کہتے ہیں کہ یہ جدا جدا ہو کر علیحدہ علیحدہ پڑھے جاتے ہیں۔ عام طور پر عربی کی ترتیب یہ ہے کہ حروف کو ملا کے پڑھا جاتا ہے، لیکن یہ حروف علیحدہ علیحدہ پڑھے جاتے ہیں۔ اب بات یہ ہے، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان کے معنی کیا ہے؟ مثلا الف لام میم سورہ بقرہ کی ابتدا ہے، اس کا معنی کیا ہے؟ بہت سارے مفسرین نے کوشش کی ان کے معنی بیان کیے جائیں، لیکن حقیقت بات یہ ہے کہ ہمارے پاس کوئی ایسی مستند روایت نہیں ہے جس کی بنیاد پر ہم یہ کہہ سکیں کہ الف کا یہ معنی ہے، لام کا یہ معنی ہے، میم کا یہ معنی ہے۔ البتہ بعض اہل علم نے بڑی خوبصورت بات کی کہ یہ اللہ اور اللہ کے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ایک خاص قسم کا انداز بیان اور انداز گفتگو ہے۔ سورہ بقرہ کی ابتدا سے ہی اللہ رب العزت نے قرآن کی عظمت اور اہمیت کو واضح کیا، فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ جو کتاب ہے قرآن کریم، اس میں ذرہ برابر بھی شک نہیں ہے، یعنی یہ کتاب اللہ کی طرف سے اتاری گئی ہے، اللہ کی نازل کردہ کتاب ہے، اور اللہ رب العزت نے اس کو اپنے حکم سے اتارا۔ دوسری جگہ اس کی وضاحت ضرور فرمائی، وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ، کہ اس کو اتارنے والی ذات رب ذوالجلال کی ہے، اس کو لانے والی ذات حضرت جبرائیل علیہ السلام کی ہے، اور یہ جس کے قلب اطہر پر اتری اس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ سورہ بقرہ کی ابتدا ہی 3 چیزوں سے ہو رہی ہے۔ اس کے ابتدائی مضامین میں سب سے پہلے اہل ایمان کا ذکر ہے، اس کے بعد کافروں کا ذکر ہے، اور اس کے بعد تیسرا گروہ جو ظاہر تو اسلام کرتا تھا لیکن اپنے اندر دل میں اس نے کفر کو چھپایا ہوا تھا، جن کو منافقین کہا جاتا تھا، اس کا تفصیل سے ذکر ہے۔ ابتدائی 5 آیات اہل ایمان کے بارے میں ہیں، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین سے لے کر اولئک ھم المفلحون تک۔ اہل ایمان کی جو صفات قرآن کریم نے بیان کی اور اس صورت کے اندر بیان کی گئی، یا متقی اور پرہیزگار لوگوں کی جو صفات قرآن کریم میں بیان کی گئی، وہ یہ ہیں۔ نمبر 1، ایمان بالغیب، الذین یؤمنون بالغیب، جو بن دیکھے اللہ کی ذات، اللہ کی صفات اور اللہ کی قدرتوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، دوسری صفت اہل ایمان کی یہ بیان کی گئی کہ نماز کو قائم کرتے ہیں، یعنی مومن اس وقت تک کامل مومن بن ہی نہیں سکتا جب تک وہ نماز کو ادا کرنے والا نہ ہو۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور تیسری چیز انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں اپنے مال میں سے خرچ کرنے والے۔ چوتھی چیز وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلُ، وہ اللہ کی اس نازل کردہ کتاب پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور اس سے پہلے انبیاء پر بھی جو کتب یا صحیفے نازل ہوئے اس پر بھی وہ ایمان رکھتے ہیں۔ اور پانچویں چیز وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، آخرت پر وہ یقین اور اعتماد رکھتے ہیں۔ یہ 5 صفات اہل ایمان کی بیان کی گئی ہیں۔ ہر آدمی جائزہ لے سکتا ہے کہ اس کے اندر ان ایمانی صفات میں سے کتنی صفات پائی جاتی ہیں، اور اگر پائی جاتی ہیں تو کس درجے کی پائی جاتی ہیں۔ اس کے بعد کافروں کا تذکرہ ہے 2 آیات کے اندر، اور ان 2 آیات کے بعد منافقین کا تذکرہ ہے، جو لوگ ظاہر تو اسلام کرتے تھے لیکن اپنے دل میں کفر کو چھپایا ہوا تھا۔ یہ لوگ اللہ رب العزت فرماتے ہیں یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 9 ہے کہ یہ لوگ کوشش کرتے ہیں، یہ جو کفر چھپا کے مسلمانوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، اس میں کوشش ان کی ہے کہ اللہ کو دھوکہ دیں، اللہ کے نبی کو دھوکہ دیں اور مسلمانوں کو دھوکہ دیں۔ اللہ رب العزت نے بہت پیارا جملہ فرمایا وما یخدعون الا انفسهم، یہ لوگ دراصل اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، یہ کسی اور کو دھوکہ نہیں دے رہے۔ اس کے علاوہ منافقین کی خاص روش یہ تھی کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں پلنے بڑھنے اور آپ کی بات ماننے والے یعنی حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے سخت بغض اور شدید نفرت رکھتے تھے۔ اسی کو اللہ رب العزت نے انہی کی زبانی بیان کیا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، کہ جب ان کافروں سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لے آؤ جیسا کہ لوگ ایمان لائے، یعنی صحابہ اکرام نے جیسا ایمان لایا، تو آگے سے ان کا جواب کیا ہوتا ہے کہ یہ لوگ کہتے ہیں انؤمن کما آمن السفہاء، کہ ہم ایسے ایمان لائیں جیسے یہ بے وقوف لوگ ایمان لائے ہیں۔ گویا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین کی طرف نسبت کرتے ہوئے یہ کہا کہ یہ بے وقوف ہیں، احمق ہیں، نادان اور جاہل ہیں، جو فوراً بات کو مان لیتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ایک اسلوب مسلمانوں کو سمجھا دیا کہ صحابہ کی عزت، صحابہ کی عظمت، صحابہ کا دفاع اللہ رب العزت خود ہی فرما رہے ہیں، اور قرآن کی پہلی سورت کا وہ حصہ بن گیا الا
فرمایا غور سے سنو، انہم ہم السفہاء، جو میرے نبی کے صحابہ کو بیوقوف کہتے ہیں، جاہل کہتے ہیں، سب سے بڑے جاہل اور سب سے بڑے بیوقوف وہ خود ہیں، ولکن لا یعلمون، لیکن ان کو اس کا ادراک نہیں۔ اس سے اگلی آیات بھی منافقین کے تذکرے پر مشتمل ہیں، اور اللہ رب العزت نے بڑی خوبصورت مثالیں بیان کی، یہ واضح کر دیا کہ یہ لوگ جو بھی دھوکہ دے رہے ہیں، جو بھی چکر چلا رہے ہیں، یہ دراصل اپنی زندگیوں کو تباہ کر رہے ہیں۔ چند آیات کے بعد قرآن کریم کی عظمت کی طرف پھر اشارہ ہے کہ بعض لوگ قرآن کریم میں شک کرتے ہیں، جیسے کہ 23 نمبر آیت میں فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اگر تمہیں قرآن کریم کی ایک صورت کے اندر بھی شک ہے تو پھر اس جیسی کوئی صورت لے آؤ۔ تو فرمایا ایسا ہو نہیں سکتا، فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، فرمایا اگر تم نے نہ کیا اور کبھی بھی نہیں کر سکو گے۔ مفسرین اس آیت کے تحت لکھا ہے یہ اللہ رب العزت کا قیامت کی صبح تک کافروں کے لیے چیلنج ہے، اگر ان کے اندر ہمت ہے، طاقت ہے، استطاعت ہے تو پھر لے آئیں، اور اگر نہیں لا سکتے اور یقیناً اللہ کا کلام سچا، اللہ خود سچا، وہ قیامت تک نہیں لا سکیں گے تو پھر اس کو ماننے میں ہی عافیت ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا واقعہ ذکر کیا کہ کیسے انسان کو اللہ نے اپنا خلیفہ بنایا۔ فرمایا کہ جب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا تو فرشتوں نے اعتراض کیا کہ اے اللہ رب العزت، کیا آپ زمین میں ایک ایسی شخصیت کو پیدا کرنے لگے ہیں، ایسے انسان کو بھیجنے لگے ہیں جو یقیناً فتنہ اور فساد پھیلائیں گے؟ اللہ رب العزت نے جواب دیا کہ جو کچھ میں جانتا ہوں تمہیں اس کا علم نہیں۔ پھر اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کی عظمت اور فرشتوں پر ان کی فوقیت کو بیان کرنے کے لیے ان کو چند اسماء سکھا دیے۔ جب فرشتوں سے پوچھا گیا وہ نہ بتا سکے اور آدم علیہ السلام نے بتا دیا۔ اس عظمت کے اوپر اور جو آدم علیہ السلام کو اللہ نے عزت اور احترام دیا، اس پر فرشتوں سے کہا گیا کہ تم سب مل کے آدم کو سجدہ کرو۔ سارے فرشتوں نے اللہ کے حکم کی تابعداری کرتے ہوئے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا۔ یوں دبے لفظوں میں یہ بتا دیا گیا کہ انسان اپنی حقیقت پر ہو، اپنے اللہ کی بات ماننے والا ہو تو وہ یقیناً فرشتوں سے افضل ہے، اس لیے کہ فرشتوں کو یہ حکم ہوا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ اس کے بعد بنی اسرائیل کا طویل تذکرہ ہے، اور اس تذکرے کے اندر ان کی بعض بری عادات، بعض بری خصلتوں کا تذکرہ ہے کہ جب بھی کوئی نبی آتا تو اس کے اوپر اعتراض، اشکال، اس کی بات نہ ماننے کو بس اپنا وتیرہ بنا لیتے۔ کچھ ان کے تاریخی واقعات بھی ذکر کیے، جیسے وادی سینا میں وہ بھٹک رہے تھے، اللہ رب العزت نے مدد کر کے، نصرت کر کے، من و سلوہ کی صورت میں ان کو اپنی نعمتیں دی، لیکن جو ہی نعمت دائیں بائیں ہو جاتی فوراً ناشکری کرتے اور وقت کے نبی کی نافرمانی شروع کرتے۔ اللہ رب العزت نے ان کے اس عمل کو حد سے تجاوز کرنا، حد سے گزرنا اور انتہائی نافرمانی سے تعبیر کیا۔ اس کے بعد سورہ بقرہ کا جو نام بقرہ رکھا گیا ہے اس واقعے کی طرف اشارہ ہے۔ ہوا کچھ یوں کہ بنی اسرائیل کے اندر ایک شخص رہتا تھا جو لا ولد تھا، یعنی اس کی کوئی اولاد نہیں تھی، بڑی جائیداد کا مالک تھا۔ اس کا ایک بھتیجا تھا۔ ایک دن بھتیجے کے دل میں آیا کیوں نہ چچا کو قتل کر دیا جائے اور ساری جائیداد کا میں مالک بن جاؤں، یعنی بے تاج بادشاہ بن جاؤں۔ اسی حرص، اسی لالچ اور اسی طمع نے بھتیجے کو آمادہ کیا کہ چچا کو قتل کر دیا جائے۔ لہٰذا بھتیجے نے رات کی تاریکی میں اپنے چچا کو قتل کر دیا اور اپنے چچا کی لاش کو ایک آدمی کے گھر کے سامنے پھینک دیا۔ اب جب صبح ہوئی تو چور مچائے شور کے تحت وہ بھتیجا اور اس کے ساتھ دیگر لوگوں نے بھی شور مچانا شروع کر دیا کہ بھئی ہمارے آدمی کو کسی نے قتل کر دیا۔ لوگ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور موسیٰ علیہ السلام پر وحی آئی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے موسیٰ، ان لوگوں سے کہہ دو کہ ایک گائے کو ذبح کر دو، اور گائے کو ذبح کرنے کے بعد اس کے ٹکڑے کرو، اس کا ایک ٹکڑا اس مردے کو مارو، یہ مردہ جب زندہ ہو جائے گا خود ہی اپنے قاتل کو بتا دے گا۔ لیکن وہ جو محاورہ مشہور ہے بنی اسرائیل کی گائے، کہ چونکہ وہ خود مجرم تھے، یہ نہیں چاہتے تھے کہ وہ ظاہر ہو جائیں، اس لیے انہوں نے قیل کال شروع کر دی، کیسی گائے ہو، رنگ کیسا ہو، کیا کرتی ہو، اس کے باقی معاملات کیسے ہوں، جس کی وجہ سے سلسلہ لمبا ہوتا گیا اور معاملہ بڑھتا گیا۔ آخر کار یہ ہوا اللہ رب العزت نے اپنے حکم کو ان پر جاری تو کرنا تھا اور ان کی حقیقت کو ظاہر کرنا تھا، اور پھر جو وہ سوال کرتے گئے اس کے ساتھ ساتھ قیودات بڑھتی گئیں، اور آخر کار جس گائے کے بارے میں طے ہوا، اللہ رب العزت نے فرمایا انہ یقول انہا بقرۃ لا ذلول تثیر الارض ولا تسقی الحرث مسلمۃ لا شیۃ فیہا۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ کا فرمان ہے کہ وہ گائے کام کرنے والی زمین میں ہل جوتنے والی اور کھیتیوں کو پانی پلانے والی نہیں، وہ تندرست اور بے داغ ہے۔
آخر یہ ایسی گائے انہوں نے ڈھونڈی اور اس کو ذبح کیا اور یوں قاتل پکڑا گیا اور بے نقاب ہو گیا۔ جب قاتل پکڑا گیا حقیقت سامنے آ گئی۔ اسی واقعے کی بنیاد پر اس سورت کو سورہ بقرہ کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد بنی اسرائیل کے دیگر واقعات کا تذکرہ ہے۔ اللہ رب العزت ایک خاص طبیعت اور خصلت اور جبلت ان لوگوں کی بتاتے ہیں کہ جب بھی وہ لوگ نافرمانی پر اترتے اللہ کا عذاب نازل ہوتا، اللہ کے عذاب کے خوف سے وہ پھر رجوع کر لیتے، لیکن جو ہی اللہ رب العزت اپنے عذاب کو ٹال دیتے پھر دوبارہ وہ اپنی مستی کے اندر مگن ہو جاتے اور پھر اللہ کی نافرمانی شروع کر دیتے۔ اسی کو اللہ رب العزت نے ایک جگہ یوں بیان کیا، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ آیت نمبر 93 ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جب ہم نے تم سے وعدہ لیا اور تم پر طور کو کھڑا کر دیا کہ ہماری دی ہوئی چیز کو مضبوط تھامو اور سنو، تو انہوں نے کہا ہم نے سنا اور نافرمانی کی۔ گویا کہ جب زبردستی ہوتی، اللہ کی طرف سے سختی ہوتی، عذاب کا سلسلہ آتا پھر تو مان لیتے، پھر جب حالات ٹھیک ہوتے پھر نافرمانی پر اتر آتے۔ اس کے بعد ایک اور اہم عقیدے کی طرف اشارہ ہے کہ جیسے اللہ کی نورانی کتابوں کو ماننا ضروری ہے، ایسے ہی آخرت پر یقین رکھنا، اللہ کے فرشتوں پر یقین رکھنا۔ بعض لوگ فرشتوں کو گالیاں دیتے اور جبریل علیہ السلام کو برا بلا کہتے، تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو جبریل کا دشمن ہے، جو میکائیل کا دشمن ہے، قل من كان عدوا لجبریل فإنه نزله على قلبك بإذن اللہ، تو ان سے دشمنی کرنے میں تمہیں کیا فائدہ ہے؟ جبرائیل اگر کوئی چیز لے کے آیا ہے تمہارے دل پر، یعنی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن اتارا گیا، جبریل کے واسطے اتارا گیا، یہ تو اللہ کے حکم سے ہے۔ فرمایا من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکال فإن اللہ عدو للکافرین۔ فرمایا جو شخص اللہ کا اور اس کے فرشتوں کا اور رسولوں کا اور جبرائیل کا اور میکائیل کا دشمن ہے، ایسے کافروں کا دشمن خود اللہ ہے۔ اس کے بعد سحر کی مذمت بیان کی گئی کہ انتہائی برا کام ہے اور یہ کافروں کی خصلت ہے۔ مسلمانوں میں ناچاقی ڈالنے کے لیے کبھی کبھی یہ ہتھیار لوگ استعمال کرتے ہیں، لیکن یہ مسلمانوں کا وصف نہیں ہے، یہ کافروں کی خاصیت ہے۔ پھر فرمایا جیسے کہ یہودیوں کی طبیعت تھی، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو چھیڑتے رہتے تھے اور اپنے دبے لفظوں میں کوئی ایسا لفظ کہہ دیا کرتے تھے جس سے حضور کی توہین لازم آتی تھی۔ مثلا جیسا کہ فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا۔ اب جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو کرتے تو یہودی بیچ میں کہتے کہ راعنا۔ راعنا کے دو مطلب ہے، ایک مطلب یہ کہ ہماری رعایت کریں، بات کو دہرائیں، دوبارہ بتائیں، ایک مطلب یہ ہے کہ اے میرے چرواہے۔ تو وہ چونکہ یہ دوسرا مطلب لیتے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتے، اللہ رب العزت نے اس اشتباہ کو بھی ختم کر دیا کہ اے ایمان والو جب بات کرو تو یہ نہ کہا کرو کہ راعنا، جس سے ذرا بھی توہین کا شائبہ ہو۔ گویا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسے صراحتاً توہین کرنا کفر ہے، ایسے جہاں توہین کا شائبہ آتا ہو اس سے بھی بچنا ضروری ہے۔ اس کے بعد یہودیوں اور عیسائیوں کا عقیدہ ذکر کیا کہ یہودی اپنے آپ کو درست سمجھتے ہیں اور عیسائیوں کو غلط سمجھتے ہیں، اور عیسائی اپنے آپ کو درست سمجھتے ہیں، یہودیوں کو غلط سمجھتے ہیں۔ اس کے بعد حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مولد یعنی مکہ مکرمہ کی عظمت، اس کا تاریخی واقعہ، اس کا پس منظر بیان کیا گیا کہ کب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اس عظیم گھر کی تعمیر کی، کتنے خوبصورت انداز سے تعمیر کی، اور تعمیر کے دوران کیا دعائیں کی۔ انہی دعاؤں میں سے ایک دعا جس کو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ میں اپنے دادا ابراہیم کی دعا کا نتیجہ ہوں، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 129 ہے کہ اے میرے رب ان میں ایسا رسول بھیج جو ان پر تیری کتاب پڑھے، ان کو کتاب سکھائے، ان کو حکمت سکھائے۔ اے میرے اللہ تو حکمت والا اور تو غلبے والا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے میں ابراہیم علیہ السلام کی اسی دعا کا نتیجہ ہوں۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے اہل ایمان کی کچھ صفات کا تذکرہ کیا اور پھر یوں واضح کر دیا یہودیوں کا واقعہ طوالت کے ساتھ بیان کر کے کہ جو شخص اللہ کی اطاعت، اللہ کی فرما برداری سے دور چلا جاتا ہے وہ نہ صرف دنیا میں ذلیل ہوتا ہے بلکہ آخرت میں بھی ذلت اس کا مقدر ہے۔ کل انشاءاللہ دوسرے سپارے کا خلاصہ، اس کے اہم مقامات اور مضامین بیان کیے جائیں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حیات انسان ہے قرآن